السلام علیکم۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو اس کو اب پریشانی ہوئی کہ ہم اپنے بھائی کو کیسے دفن کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے معاملے کو حل اس طرح کیا کہ ایک کوے کو بھیجا اور اس کوے کی لڑائی دوسرے کوے سے ہوئی اور پھر اس نے اس کو دفن کیا۔ اس طریقے سے قابل کو پتہ چلا کہ ہم کو حابل کو ایسے دفن کرنا ہے۔ دفن کرنے کے بعد اب قابل کو ایک پریشانی ہوئی کہ ہم جب واپس جائیں گے تو میرے ابو کیا کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے ابو مجھے قتل کر دیں۔ شیطان بھی اسی فراق میں تھا کہ ہم اس کو کسی طریقے سے بہکائیں گے، اگر ہم نہیں بہکائے اور یہ واپس اپنے والد کے پاس گیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے والد ان کو سمجھائے اور پھر یہ انسان توبہ استغفار کر کے صحیح راستے پہ آ جائے، جو شیطان نہیں چاہتا ہے۔ شیطان نے قابل سے کہا کہ تم اگر اپنے ابو کے پاس جاؤ گے تو تم کو قتل کر دیں گے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ چنانچہ قابل یمن کی طرف فرار ہو گیا، وہاں جا کر کے اس نے بت پرستی شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر اس کو شیطان نے بتایا کہ پتھر سے کیسے بت بنانا ہے۔ پہلے اس نے آگ کی پوجا شروع کی، پھر اس کے بعد اس نے بت پرستی شروع کر دی۔ ادھر جب آدم علیہ السلام کو پتہ چلا تو بہت ہی زیادہ غمگین ہوئے، اماں حوا بھی بہت زیادہ غمگین ہوئی کہ ایک طرف تو ایک ان کا بیٹا دنیا سے چلا جا چکا تھا اور دوسری طرف جو ان کا بیٹا تھا وہ کفر میں مبتلا ہو گیا، بت پرستی کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ وہ ہمیشہ رویا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو آپ کے مشن کو آگے بڑھائے، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، اس کام کو آگے بڑھائے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ حابل ایک ایسا انسان ہے کہ جو ہمارے بعد ہمارے کام کو آگے بڑھائے گا۔ حابل بہت ہی زیادہ نیک اور فرمانبردار لڑکا تھا، لیکن قابل نے اس کو مار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک نبی پیدا ہوئے، شیس علیہ السلام۔ آج انبیاء کے اس سیریز میں ہم بات کریں گے شیس علیہ السلام کے اوپر۔ یہ آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، ایک قابل، حابل، پھر شیس علیہ السلام۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے لوگ بعد میں آئے وہ سب شیس علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ چونکہ حابل کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی عمر صرف 20 سال تھی، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لڑائی لڑکی ہی کی وجہ سے تھی، اور ایک لڑکا جو قابل تھا ان کی جو نسلیں تھیں وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن جو شیس علیہ السلام کی نسلیں ہوئی انہوں نے اللہ کے احکام کو مانا، اللہ کے دین کو مانا اور اللہ کے احکام پہ چلتے رہے۔ چنانچہ جب شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کا نام شیس رکھا، یعنی کہ خدا کا دیا ہوا خوبصورت تحفہ۔ شیس علیہ السلام بڑھتے گئے، آدم علیہ السلام ہمیشہ ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، ہمیشہ دین کی بات بتاتے، جنت کے احوال سناتے، دوزخ کے بارے میں بتاتے، ہمیشہ یہ کہتے کہ اچھائی کا کام کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ایک انسان کا ایک ایسا معاملہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، 960 سال کی عمر میں آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شیس علیہ السلام اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ جب ان کی عمر دراز ہو گئی، جب وہ ضعیف اور کمزور ہو گئے تو گوشہ نشی ہو گئے، لیکن ہمیشہ اپنے بھائی کے فراق میں رہتے تھے، ہمیشہ اپنے بھائی کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ چونکہ قابل کی جو اولاد تھی وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، ہمیشہ اس کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، جو کہ چنانچہ وہی لوگ بعد میں نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اور ان کے اوپر جو عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، اور جو لوگ نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو لوگ نہیں ماننے والے تھے وہ لوگ عذاب میں غرق ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس میں قابل کی بھی اولاد تھی۔ جب شیس علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو انہوں نے لوگوں کو بہت ہی زیادہ نصیحت کی، لوگوں کو بہت ہی زیادہ دین کی طرف بلایا، لوگوں کو کہا کہ ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ جب آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ ہمیشہ اللہ کی بات کرنا، ہمیشہ اللہ کے راستے پہ چلنا، اور جو تمہارے بعد جو سب سے آخری نبی آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب جنت میں تھے تو ہم نے جنت کا کوئی ایسا کونا نہیں تھا جہاں پہ محمد کا نام نہ ہو، تو تم بھی ہمیشہ اس نام کو یاد کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیس علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو ان کا مزار کہاں ہے کوئی صحیح طریقے سے روایت میں نہیں بتایا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ ان کا مزار غزہ میں ہے، چونکہ جب وہ مکہ میں تھے تو وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پہ ان کا مزار ہے۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا مزار غزہ میں نہیں ہے بلکہ عراق کے شہر موصل میں ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا مزار ہندوستان میں ایودھیا میں ہے، لیکن ابھی تک حقیقی طور پہ پتہ نہیں چلا کہ ان کا مزار کہاں ہے۔